برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، ایران پاکستان کشیدگی اللہ پروردگار کا بہت بڑا کرم ہے کہ کچھ ایک بیکن لائٹ نظر آئی ہے کہ ہندوستان اپنی ضلالت میں ناکام ہو چکا ہے، اور ایران نے جو بھی میں اس کو حماقت کہوں یا میں ابھی اس پر میں بات کروں گی کہ میں نے پہلا جو کلپ کیا اس میں بتایا کہ شنکر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر جے شنکر، جو فارن منسٹر ہیں ہندوستان کے، یعنی وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایران میں، اور یہاں ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں ان کے ڈیووس میں ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ، اور اچانک سے یہ خبر آ جاتی ہے۔ تو تانے بانے ملائیں گے نا۔ اور آج میجر گورو آریہ کی جو گھبراہٹ، جو پریشانی اور ناکامی جو نظر آ رہی تھی، ہم اس پر ابھی بات کریں گے، پورا کلپ کریں گے۔ اور ہم حیران ہیں اس بات پر، چونکہ میں کم از کم یہی سمجھتی تھی، اور لوگ کہتے ہیں نہیں تم ہو سکتا ہے آپ غلط سمجھتی ہوں، لیکن میری کیلکولیشن کبھی غلط نہیں ہوتی۔ اس ریجن میں ایران کی سب سے بہترین فارن پالیسی رہی ہے، بہت اسٹرانگ فارن پالیسی رہی ہے، اور ایران پاکستان کا ہمیشہ دوست رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو ہم سے کچھ اس دوسری شکایاتوں کسی اور کی وجہ سے، یعنی امریکہ کے گود میں بیٹھنے کی وجہ سے پاکستان کے، ان کو یقیناً، چونکہ میں زیارات پر جب گئی تھی تو مجھے جو چیز بڑی شدت سے بری لگی تھی وہ تھا، پہلی دفعہ گئی تھی ایران، اور ظاہر ہے کہ ہم جو اہل تشیع ہم صرف زیاراتی کے لیے جاتے ہیں، تو میں نے ایک چیز محسوس کی کہ وہاں کے عام لوگوں میں بھی میں نے دیکھا ایک تکبر ہے، تکبر بہت تھا، یعنی وہ قومی مزاج ہے ان کا شاید، یا تو ان کو خود پر کچھ بہت زیادہ وہ، مجھے تو سمجھ نہیں آیا، میرے والد حیات تھے اس وقت، تو میں نے ان سے آ کر پہلی بات یہی پوچھی تھی کہ مجھے ایک چیز نہیں سمجھ میں بھی نہیں آئی اور بری بھی لگی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے ایرانیوں میں تکبر بہت دیکھا ہے، جبکہ ایسی تکبر والی کوئی چیز سوائے اس کے کہ اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے، آئل پروڈیوسنگ کنٹری اور بے تحاشا آئل ہے ان کے پاس جس سے وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں، ورنہ اتنے سال ایران عراق کی جنگ کے بعد جو اکانومی ان کی خمینی صاحب کے آنے کے بعد جو پہلا ان کو چیلنج تھا، جو چیلنجز ان کے سامنے تھے، وہ شہنشاہ کی باقیات تھیں، شہنشاہ ایران کی، جو جا کر امریکہ میں بیٹھ گئے تھے اور وہاں سے بیٹھ کے الگ تنگ کیا جاتا تھا، اور امریکہ کو اپنی ناکامیاں بہت زیادہ نظر آ رہی تھیں، تو ان کی طرف سے بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ وہ ہر پاکستانی زائرین کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایرانی، ان کو ہم پر شک ہے کہ ہم امریکن ایجنٹ ہیں اور ہم ایران میں جو ہے پتہ نہیں ان کی جاسوسی کرنے آئے ہیں۔ پاپا نے مجھے کہا کہ ہاں یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ وہ، لیکن کیا یہ رویہ ان کا سب کے ساتھ تھا؟ میں نے کہا میں نے دیکھا سب کے ساتھ تھا، جو بلیکس آتے تھے، ساؤتھ افریقہ کے لوگ تھے، خوجاز ہیں وہاں پر زیادہ، جو بھٹو صاحب کی ضلالت کی وجہ سے یہاں سے بہت بڑی خوجا اسناشری کمیونٹی جو ہے وہ شفٹ ہو گئی تھی ساؤتھ افریقہ، اور انہوں نے اپنے بزنس وہاں جا کر سیٹ کر لیے تھے، تو وہ وہاں آتے ہیں زیارت کے لیے، تو ان کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا تکبر ہے ان کو؟ کوئی بہت بڑی ایٹامک پاور نہیں ہے وہ، ہماری طرح نیوکلیر پاور بھی نہیں ہے، خیر اس وقت تک تو جب میرے والد زندہ تھے ہم بھی نیوکلیر پاور نہیں بنے تھے، یا اگر بن بھی رہے تھے، بننے کے پروسیس میں بھی تھے، تو اس کا آفیشیلی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا تھا۔ تو خیر انہوں نے بیٹھ کر مجھے پھر بہت ساری چیزیں سمجھائیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ان کو جو تکبر ہے نا، آج سے نہیں ہے، برسہ برس سے، صدیوں سے ہے۔ حضرت سلیمان فارسی یہ زرتشت تھے، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، آگ کو پوجتے تھے، زرتشت کہلاتے تھے اسی لیے۔ تو ان کے ہاں سے جو سب سے پہلے ہدایت ملی اور جو اسلام لائے وہ حضرت سلیمان فارسی، جو بہت جید صحابہ کرام میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایران میں، جو ایران کا سرکاری مذہب جو ہے وہ شیعت ٹھہرا،
فقہ جعفریہ جسے ہم کہتے ہیں. تو غربت وہ بہت دیکھ رہے ہیں. غربت سے مراد یہ ہے کہ عوام وہاں کے غریب تھے لیکن حکومت ایران کی فائنینشلی سٹیبل تھی. تو میرے والد نے کہا بیٹے ان کو جو تکبر ہے نا وہ اپنی سویلائزیشن کا ہے. پڑھے لکھے ہیں اور بر صغیر پر انہوں نے، ان کی ثقافت نے، ان کے ادب نے بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. اور 3 ہی دنیا کی پرانی سویلائزیشنز ہیں، ایجپشن، رومن اینڈ پرشین. تو سویلائزیشن کا تکبر کیا ہوا؟ یعنی کہ علم کا تکبر. تو میں نے کہا پاپا یہ تو بہت برا تکبر ہے، اس پر تو اللہ نے اپنے سب سے عبادت گزار جو مخلوق تھی ابلیس اس کو راندہ درگاہ کر دیا تھا. وہ مشرک تو نہیں تھا، اس نے شرک تو نہیں کیا تھا، وہ تو بہت بڑا موحد تھا، لیکن اس نے نافرمانی کی اور تکبر کیا اپنے علم پر کہ میں اتنا عالم، اتنا عبادت گزار، اور میں اس مٹی سے بنے ہوئے شخص کو سجدہ کروں گا، انسان کو کبھی بھی نہیں کروں گا. تو اللہ نے کہا اچھا بچو تجھے میں ابھی بتاتا ہوں کہ تو کتنا بڑا صاحب علم ہے. پھر آپ نے اسماء کے نام، یہ جو آپ کے جو پروڈکٹس ہیں، آپ کی چاند، ستارے، سورج، زمین، ان کے نام پوچھے ابلیس سے کہ اچھا بتائیے جو رات کو چمکتے ہیں چھوٹے چھوٹے روشنیاں اور آسمان پر، اور ایک یہ چاند کا نام تو نہیں لیا، اللہ نے کہا کہ ایک یہ ہالہ ہے ایک روشنی کا، اور یہ جو بہتا ہوا پانی ہے، کچھ چھوٹے یعنی کہ دریا، پھر کچھ بڑا یعنی کہ سمندر، پہاڑ. نام نہیں بتایا، جبل، کچھ بھی نہیں، صرف کہا کہ یہ جو میری تخلیق ہے انسان کے علاوہ، انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اور یہ ابھی بتانا تھا اللہ نے اس کو کہ کیوں میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو خاموش. وہاں ابلیس کو اپنی اوقات پتہ چل گئی کہ میں یہ ہوں، اس لیے اللہ مجھے حکم دے رہا ہے، لیکن مانا نہیں، پھر بھی نہیں مانا، نافرمانی کی، اور اللہ نے اس کو راندہ درگاہ دربار سے اپنے نکال دیا. اللہ نے اپنی بارگاہ سے کہا جا. کہا اچھا میں نے جو اتنے عرصے تیری عبادت کی ہے پروردگار، اور اتنا میں صاحب علم رہا ہوں، چلے میرا علم تھوڑا تھا لیکن عبادت میں تو میری کوئی. اللہ نے کہا کہ عبادت اور علم کا جو تکبر ہے وہ سب سے بڑا تکبر ہے. سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو جو انسان کی برائی، وہ تکبر ہے. خواہ وہ دولت کا ہو، خواہ وہ اقتدار کا ہو، خواہ وہ حسن کا ہو، خواہ وہ علم کا ہو. اور علم کا تو سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اگر تمہیں میں نے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کی تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم اس پہ تکبر کرتے پھرو اور اس کو لاکر میں لے جا کے رکھ دو، اس کو پھیلاؤ. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ علم وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ امانت ہے میری، اس کو آگے پھیلاؤ، بڑھاؤ آگے. تو جناب یہ بات میرے دل کو بہت لگی میرے والد کی کہ تکبر ہے ان میں. لیکن آج جو مجھے جو چیز نظر آئی جب انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا ہے، وہ کسی تکبر میں ہے، کسی گمان میں ہے ایران کہ وہ کوئی بہت بڑی طاقت بن چکا ہے اور وہ کسی وقت کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ جو ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں اس پر بحث کریں گے، آج کا جو سیگمنٹ گورو آریہ کا میں نے دیکھا ہے اس کو ملا کر، کہ اصل بات کیا ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے. آئی مائٹ بی رانگ بھائی، میں کوئی یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ٹی وی اینکرز اور ان کے پاس آنے والے مہمانان گرامی جو ہیں ان کی طرح نہ تو میں دانشور ہوں، نہ وہ پروگرام پیش کرنے والے جو اینکرز ہیں مرد حضرات بھی اور خواتین بھی، چونکہ ان کو پراپر بریفنگ ملتی ہے محکمہ دفاع سے، وزارت دفاع سے، جی ایچ کیو سے، ان کو ان معاملات میں بریفنگز ملتی ہیں، ان کے پاس مٹیریل ہے، وہ اس کو آگے کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں جس پہ وہ اکڑتے پھرتے ہیں. میرے پاس ہوتا بھی تو میں اکڑ اور تکبر تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، تو میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو میں تو بس اس ملک کی
اس وطن کی سرزمین کی محبت میں اندھیرے میں تیر پھینک رہی ہیں اور میرا پروردگار میری مدد کر رہا ہے اور یہ تیر نشانے پہ جا کے لگ رہے ہیں، ٹھیک بیٹھ رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہو۔ تو ریکویسٹ کروں گی جی ایچ کیو میں کسی کو اگر میں جانتی ہوں گی یا ہماری ایجنسیوں کے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی تک ایکسس لینے کی کوشش کروں گی کہ بھائی مجھے بھی کچھ تھوڑی سی فیسیلیٹیشن دے دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، تاکہ میرا جو میں کام کر رہی ہوں اس میں کہیں خلل نہ آئے۔ اور آخر میں چلتے ہوئے ایک بات اس کلپ پر جو میں نے پہلا کیا پرسوں، ہندوستان نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے جو انہوں نے کمبائنڈ بر صغیر میں جب وہ تھے، جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا، اس وقت انہوں نے یہ مسلمانوں کے لیے کہا تھا کہ تم ہدایت پکڑو، تم بھٹک چکے ہو راہ سے، اور ان کا مخاطب مسلمان تھے، یاد رکھیے گا۔ تو جناب علی وہ صاحب جنہوں نے آج ایک کامنٹ اس پر کیا ہے، میری ان بھائی صاحب سے گزارش ہے، میں پہچان تو گئی ہوں یہ کون ہے، چونکہ یہ چھپ کر جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کا مقصد صرف اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانا ہوتا ہے اور اپنی علمیت جھاڑنی ہوتی ہے، پتہ وتا کچھ نہیں ہوتا۔ نہ پورا کلپ دیکھا انہوں نے، نہ پوری پوسٹ میری پڑھی انہوں نے، وہ بس ان کو چونکہ مجھ پہ تبصرہ کر کے یہ بتانا تھا کہ وہ بہت بڑے محب وطن ہیں۔ وہ کتنے محب وطن ہیں؟ اگر وہ وہی صاحب ہیں، میں ابھی ان پر بات کروں گی، میں پہلے کر چکی ہوں، پہلے انہوں نے ایک ضلالت کی، وہ ہیں، اور آج کل ایک خاتون ہیں جو انہیں استعمال کر رہی ہیں، اور وہ خاتون وہ ہیں جن پر میں نے احسان کیا ہے۔ احسان کا بدلہ اسی طرح دیا جاتا ہے، اگر نہ دیں تو نعوذ باللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے صاحب حکمت اور صاحب علم کا قول نہ جھوٹا ہو جائے۔ تو میں جانتی ہوں یہ کون، یہ میرے ذاتی دشمن ہیں، یہ مجھ سے حسد رکھنے والے لوگ ہیں، یہ کوئی وہ تبصرہ نگار نہیں ہے جو پورا پوسٹ پڑھنے کے بعد تبصرہ کرتے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ پورا کلپ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے کس کی پالیسی اس پر تنقید کی ہے، میں نے کس کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی ہے کہ اگر ہندوستان یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو تنہا کر دے گا تو وہ بہت بڑی بھول میں ہے، پاکستان کبھی تنہا نہیں ہوگا۔ اور یہ صاحب جو ہیں اگر یہ کسی تعصب میں ہیں، کسی فرقہ وارانہ تعصب میں ہیں، تو وہ ایران کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ انشاءاللہ ایران ہی تنہا رہ جائے گا۔ میں تو نہیں کہوں گی یہ بات، ہمارا اسلامی برادر ملک ہے اور ہر معاملے میں ہمیں مدد کی ہے، ہر معاملے میں ہمارے ساتھ ہے، اس کو غصہ ہے، ہم پر غصہ ہے کہ وہ ہم امریکہ سے دبتے کیوں ہیں، چونکہ ایران پر امریکہ نے جو سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، اور ورنہ تو وہ بہت آگے جاتا، تو اس پر انہیں غصہ ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات، ہم بھی کوئی خوش نہیں ہیں امریکہ سے، بس ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، تو ان کو اس پہ غصہ ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم امریکہ کے ساتھ کیوں ہیں۔ بہرحال جو بھی یہ صاحب ہیں، چاہے وہ کوئی لشکر جنگوی کے ماننے والے ہیں یا سپاہ صحابہ سے تعلق ہے ان کا، اور ہماری ایجنسیوں میں بتیرے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے، معاف کیجئے گا، ان میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے تاکہ مجھے نیچا دکھائیں، تو میں ان کی اس کوشش سے تو نیچے آنے والی ہوں نہیں، اور میں گرنے کو ان معنی میں بھی نہیں سمجھتی کہ اگر کوئی انسان ناکام ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں گر چکا ہے۔ جو آگے ہو اور اللہ کی بے تحاشا نافرمانیاں کرتا ہو تو وہ بس دنیا ہی کی نظر میں اونچا ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کی نظر میں وہ گر چکا ہے، اور اس کے اصحاب کی نظر میں اس لیے گر چکا ہے جو جلیل القدر اصحاب ہیں ہمارے، ان کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، اس تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ جیسے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری کے لیے رسالت میں آپ کی حدیث ہے کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، حالانکہ وہ اصحاب تھے، بلال حبشی غلام ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ ہمارے رسول اللہ نے کہا کہ یہ ان کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، ہم انہیں اپنے اہل بیت میں شمار کر سکتے ہیں۔ یہی کہنا تھا۔ اب ہم آئیں گے ابھی اگلے کلپ میں آپ کے پاس میجر گورو آریہ سے، کچھ دو ہاتھ ہو جائیں۔ خدا حافظ۔ افسانہ ہستی ہم اپنے
آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے